حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کے پیغامات بھی آتے رہے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الواحد بن زید نے، جو علم تصوف میں حضرت رابعہ کے ہم پلہ تھے، شادی کا پیغام دیا تو آپ نے انہیں عرصے تک اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو مجھے 3 باتوں سے چھڑا دے تو میں اس سے شادی کر لوں۔ استفسار پر فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی، دوسری بات کہ قیامت کے دن مجھے میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ جب روز محشر داہنے ہاتھ والے جنت اور بائیں ہاتھ والے جہنم میں جائیں گے تو میں شامل ہوں گی۔ پوچھنے والے نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس یہی بات ہے، اور مجھے ان باتوں کی فکر ہے، لہٰذا میں اپنے شوہر کے لیے کیوں کر وقت نکال سکتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان اور استقلال کی جو کیفیت تھی اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئیں، اتنے میں ایک چور آ گیا اور چادر اٹھائی، مگر اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو دروازہ نظر آ گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، اور پھر آواز آئی، اب بھی تو باز نہ آیا تو اندھے ہو جاؤ گے۔ اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے، اس نے اپنے آپ کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے، اور وہ سو رہی ہیں، ایک سو رہا ہے تو دوسرا جاگ رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کیا۔ ایک بار آپ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خادمہ کو الگ الگ بلا کر پوچھا کہ مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف 1 روٹی موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1 روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک لقمہ ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویش کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی در پر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو صدا کی آواز آئی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئیں اور اس نے عرض کیا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے، تو رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، وہ ہمارا کھانا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے یہ روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو اس نے بتایا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے کہہ دو کہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک شخص اور کھانا لے کر آیا۔ پھر جب فاطمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری نے مسرت کے لہجے میں فرمایا، ہاں یہ ہمارا کھانا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس بھیج دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرمایا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ اس حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور 1 شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر رضا کے عالم سے سودا کیا تھا، پھر ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا، میں نے جان لیا کہ حساب درست نہیں ہے، تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا، عین حساب کے مطابق ہے اور دینے والے کی شان رضا کی کو ظاہر کر رہا ہے۔ 1 روٹی کے بدلے میں 1 روٹی تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ نے اس کے بدلے مجھے 10 دی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ
ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوئی، ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا بھیجا کہ موم کی طرح جہاں کو روشن کرو اور سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ پر رہو اور کام کرتے جاؤ، اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہوں۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، عورت وہ ہے جو خدا سے دل طلب کرے اور جب دل مل جائے تو خدا کو واپس کر دے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ کچھ بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ تو ایک نے فرمایا کہ میں دوزخ کے خوف سے، دوسرے نے کہا میں جنت کے لیے۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے عبادت فرماتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا پہلے ہمسائے کی تلاش کرو، پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے، اس لیے جنت اور دوزخ کا عدم وجود برابر ہے۔ اگر جنت اور دوزخ نہ ہوتی تو اس کی عبادت ہی نہ کی جاتی۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ اس کی عبادت اسی لیے کی جائے، اسی کے لیے کی جائے۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپ ایک مرد کامل کسی متقی مسئلہ حل کر دیا کرتی تھی۔ آپ کی محفلوں میں بڑے بڑے بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، جن میں حضرت سفیان ثوری، حضرت مالک بن دینار، حضرت صالح، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔